باقیوں کے لیے اللہ نے نعمت، فضل، کرم یہ لفظ ارشاد فرمائے، لیکن جب حضور جانے کائنات کا میلاد کا ذکر کیا تو اللہ ارشاد فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ احسان عظیم فرمایا ہے. من بنا ہے منت سے، اور منت کہتے ہیں بہت بڑے احسان کو، ایسا احسان جس کو بیان کرنے والا اپنے فقریہ انداز میں بیان کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے اس کو کہتے ہیں منت. باقی نعمتیں اللہ کہتا ہے شکر ادا کرو، ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ جسم ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ ہوا پانی ہو، یہ ساری فانی چیزوں کا نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، چرچا کرنا ضروری ہے، تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ جس نعمت کو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ عام نعمت نہیں، یہ جتلانے والا احسان ہے جنہیں محمد مصطفیٰ عطا کیے ہیں. اس نعمت کے ذکر کے وقت انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو حضور جانے کائنات کی اس نعمت کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، یہ صرف عام نعمت نہیں، یہ اعلیٰ درود ہے، اور یہ صرف اعلیٰ نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، صرف نعمت نہیں، یہ اللہ کی منت ہے، اللہ کا احسان ہے، احسان عظیم ہے، جتلانے والا احسان ہے. تو کہتے ہیں رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو جب حضور کے میلاد کا ذکر ہو، حضور کی ثنا کا ذکر ہو، پھر کیسا کیف ہونا چاہیے، وارفتگی کیا ہونی چاہیے، والدانہ پن کیسا ہونا چاہیے. تو شاہ کو کہتے ہیں ہم کسی جھوٹے تکلف کے نہیں قائم ریاض، جو بھی انداز ثنا ہو والدانہ چاہیے. ہم حضور کی ثنا کا ذکر ہوگا، پھر والدانہ پن ہونا چاہیے، پھر وارفتگی ہونی چاہیے، پھر یوں ہونا چاہیے کہ ذکر میلاد سرکار کرتے ہوئے سرمدی کیف و مستی میں ڈوبا کر. شاہ تو کہتے ہیں ذکر میلاد سرکار کرتے ہوئے سرمدی کیف و مستی میں ڈوبا کرو، جان ساری کی تاریخ لکھو نہیں، جان ساری کی تاریخ لکھو نہیں، عشق سرکار سے بے تحاشا کرو، عشق سرکار سے بے تحاشا کرو. اردو میں کہتے ہیں عشق بے تحاشا کرنا، پنجابی میں کہیں تو کہتے ہیں حضور سے پیار کرنا ہو تو پھر پوچھ پوچھ کے نہیں انے واہ حضور سے پیار کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. ذکر میلاد سرکار کرتے ہوئے سرمدی کیف مستی میں ڈوبا. اور ہم تو صرف اس دنیا تک ہی نہیں، ہم تو حضور جانے کائنات کے میلاد کے سلسلے کو یوں چاہتے ہیں کہ حضور کا سلسلہ میلاد کا ازل سے شروع ہوا اور تا ابد رہے گا. کالا روز ازل سے آپ کی آمد کی دھوم ہے، روز ازل سے آپ کی آمد کی دھوم ہے، میلاد پڑھ رہے ہیں صحیفے حضور کی. آپ کا میلاد کا سلسلہ ازل سے جاری ہے اور تا ابد ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا. میرے امام نے کہا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، کسرے فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے. ہم حشر تک میلاد پڑھیں گے، حشر تک حضور کی میلاد کا سلسلہ، اور پھر یوں ہوگا کہ پیکر قلم کا نور کی برسات میں رہے، پیکر قلم کا نور کی برسات میں رہے، ہر لفظ میرا عشق کی میکات میں رہے. قرآن کے آئینے میں انہیں دیکھتا رہوں، قرآن کے آئینے میں انہیں دیکھتا رہوں، چہرہ نبی کا مجھ آیات میں رہے. اور محشر کے روز محفل میلاد ہو کپا، محشر کے روز محفل میلاد ہو کپا، شاعر وہاں بھی جھومتے لمحات میں رہے، شاعر وہاں بھی جھومتے لمحات میں رہے. کیونکہ حضور جانے کائنات کی ولادت، حضور کا میلاد ایسی عید ہے کہ ساری عیدیں اس ایک عید میں قربان کرنا ہے. لمحہ لمحہ حضرت فشاں ہے عید میلاد النبی، کہکشاں در کہکشاں ہے عید میلاد. جناب ریاض حسین چودھری کینی اشعار کے گفتگو کو مکمل کرتے ہیں کہ لمحہ لمحہ حضرت فشاں ہے عید میلاد النبی، کہکشاں در کہکشاں ہے عید میلاد النبی. سید سادات کے تشریف لانے کی گھڑی، رونق بزم جہاں ہے عید میلاد النبی. بانٹنے خوشیاں نکل آئے فرشتوں کے ہجوم، پھول مسدد شادماں ہے عید میلاد النبی. اور ہر صحیفے میں ہے ذکر آمد خیر البشر، ہر صحیفے میں ہے ذکر آمد خیر البشر، افتخار مرسلہ ہے عید میلاد النبی. اور دونوں عیدیں پیشوائی کے لیے آتی رہی، تیرا ثانی ہی
عید الفطر، عید الاضحیٰ، ہمیں تو ساری عیدیں حضور جانے کائنات کی عید میلاد النبی کے صدقے سے، تو اس لیے جب ان کا ذکر ہو، ان کے میلاد کا ذکر ہو، پھر بارفتگی ہونی چاہیے، والہانہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہے صدقہ آپ کی پکی سچی محبت فرمائے، حضور کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔